يا أيها المزمل يا أيها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ مئی 2023 9 سے 16 مئی کے درمیان میں کیا حالات اور کیا واقعات اور کیا امکانات اور کیا خدشات ممکن ہیں، کیا اچھی خبریں ہیں، کیا بری خبریں ہیں، آپ کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں، آج اس کے ساتھ حاضر ہیں۔ اور آج ہم اب بات کر رہے ہیں برج دلو سے متعلق، جسے ایکیورس بولا جاتا ہے۔ وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 20 جنوری سے اور 19 فروری کے درمیان میں ہے، ان کا تعلق برج دلو سے ہے، ایکیورس سے ہے۔ یا وہ افراد جن کے نام کا پہلا حرف سین، شین، صاد سے شروع ہوتا ہے، یعنی ایس سے شروع ہوتا ہے، تو ان کا تعلق بھی برج دلو سے ہے اور ایکیورس سے ہے۔ اور اس برج کا حاکم سیارہ زحل کہلاتا ہے، جسے سیٹرن بولا جاتا ہے، جو کہ نحس سے اکبر کہا جاتا ہے اس سیارے کو۔ اور اس سیارے کے اس ہفتہ میں کیا حالات اور کیا معاملات اور کیا امکانات ہیں، اور وہ ہم اب آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ سیارہ زحل 11 مئی کو اپنے اچھے حالات سے گزر رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ سیارہ 11 مئی کو ایک ایسی کنڈیشن سے گزر رہا ہے کہ جو آپ کو پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، آپ کے ارادوں کو مضبوط کر رہا ہے، آپ کی قوت کو بڑھا رہا ہے۔ اور 11 مئی کو ہی آپ کے برج میں سیارہ قمر داخل ہو رہا ہے۔ اب یہ آپ کے معاملات کو اور زیادہ بہتر کر دے گا اور پازیٹیو چیزیں دے گا، بہت ساری مثبت چیزیں دے گا، جس سے کہ آپ کے رکے ہوئے کام بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ اور 12 مئی کو سیارہ زحل اور سیارہ عطارد کے درمیان میں نظر تسدیس قائم ہے، جو کہ ایک اچھی علامت ہے، ایک پازیٹیو انرجی آپ کو دے گا، اور اس کے تحت آپ کی طبیعت میں، آپ کے مزاج میں ایک بہتری آئے گی، خود اعتمادی بڑھے گی، آپ دوسروں سے بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے۔ کہیں سے کوئی رقم آنے کا بھی امکان ہے، اور کہیں سے آپ کو کوئی رکا ہوا دبی ہوئی چیز یعنی رقم بھی مل سکتی ہے، اور ایسی رقم جو کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ ڈوب چکی ہے، لیکن وہ پھر نکل آئے گی۔ اور آپ کسی پرانے دوست سے یا عزیز یا رشتہ دار سے بھی اس ہفتہ میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ سیارے اس وقت بہتری کی حالت میں، اور 13 مئی کو سیارہ زحل سیارہ زہرہ کے ساتھ نظر تثلیث قائم کر رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ محبوب کو پیغام دے سکتے ہیں، کوئی منگنی یا نکاح کی رسم ادا کر سکتے ہیں، یا ایسی شادی کے تقریبات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ پر ہوں گے 12 مئی، 13 مئی اور 14 مئی کے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے، طبیعت میں ایک اچھا اور خوشگوار مزاج آپ کا رہے گا، اور آپ بہت سی بہتر چیزوں کی طرف آ جائیں گے۔ جو پچھلے دنوں میں حسرت، مایوسی، ناکامی گزری تھی، اب ان سب چیزوں سے آپ کی جان چھوٹ چکی ہے، اور آپ بہتری کی طرف آ رہے ہیں۔ اس ہفتہ میں کسی اہم شخصیت سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس ہفتہ میں کاروباری معاملات اور بہتری کی طرف بڑھنے کا قوی امکان ہے۔ آپ فضول خرچی سے اجتناب کریں گے۔ آپ فضول خرچی پر تھوڑا سا بریک لگائیں گے، اور آپ اپنے لیے کچھ نہ کچھ سیو کر کے رکھیں گے، تاکہ آپ کو آئندہ کے لیے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس ہفتہ آپ اندرون ملک کوئی بھی سفر کر سکتے ہیں، یا چھوٹا سفر بھی کر سکتے ہیں، اور شہر سے باہر بھی جا سکتے ہیں، اور اس دوران میں کسی اہم شخصیت سے آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے اس طرح سے بھی بہتر ہے کہ آپ اگر کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس ہفتہ میں وہ شروع کیا گیا کاروبار آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس ہفتے اپنے جسمانی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ کی جسمانی صحت بہتر ہونے کے امکانات بھی ہیں، لیکن آپ اس ہفتہ میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے محتاط رہیں۔ کوئی بھی بے احتیاطی آپ کو کہیں بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان دے سکتی ہے۔ آپ اس ہفتہ جو اس میں عزم پڑھیں گے، تو وہ یا اللہ ہو، یا شافی ہو، یا شفیع ہو، یا سمیع ہو۔ یہ اس میں اعظم اس طرح سے استغفار کے ساتھ پڑھیں گے، استغفر اللہ، یا اللہ ہو، یا شافی ہو، یا شفیع ہو، یا سمیع ہو، استغفار کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اس ہفتہ میں جو صدقہ دیں گے، آپ سیاہ اناج کا صدقہ دیں گے۔ سیاہ اناج سے مراد کلونجی ہے، آپ سیاہ تل ہے،
ان میں شکر ملائیں اور وہ کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیا کریں، اور رات کے وقت میں ڈالیں 8:30 سے 9 بجے کے درمیان میں، تو آپ کسی بھی آنے والے ممکنہ حادثات سے، پریشانی سے، مصیبت سے بچ سکیں گے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے برج کی جانب، اور اگلا برج برج حوت ہے، جسے پائسس کہا جاتا ہے، اور وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 20 فروری سے 20 مارچ کے درمیان میں ہے، ان کا تعلق برج حوت سے ہے، یا جن کے نام کا پہلا حرف دال سے چ سے شروع ہوتا ہے، ان کا نام CH یا D سے شروع ہوتا ہے، تو ان کا تعلق بھی برج حوت سے ہے۔ برج حوت کا جو حاکم سیارہ ہے وہ سیارہ مشتری ہے، اور سیارہ مشتری اس ہفتے کن حالات سے، کن معاملات سے، کن چیزوں سے گزر ہے، اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ستارے اس ہفتہ میں کیا کہہ رہے ہیں، سیارگان اس ہفتہ آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ تو اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 13 مئی آپ کے لیے اہم دن ہے۔ 13 مئی کو سیارہ قمر کا آپ کے برج میں داخلہ ہو رہا ہے، اور 13 مئی کو ہی سیارہ قمر سیارہ مشتری کے ساتھ نظر تسدیس قائم کر رہا ہے، جو کہ ایک اچھی اور نظر ہے، اور یہ ایک مضبوط نظر ہے، اور یہ فائدہ مند ہے۔ یعنی سیارگان اس دوران میں ایسی پوزیشن پر ہوں گے، وہاں سے ان دونوں سیاروں سے مل کر جو انرجی زمین پر آئے گی، تو آپ ان میں انعامی اسکیموں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ آپ اگر پراپرٹی کے آپ کے معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ کسی سے آپ کی پراپرٹی ڈیلر حضرات یا کوئی ایسا شخص جو کہ اپنی پراپرٹی سیل کرنا چاہ رہا ہے، تو ان کے معاملات ایک کروٹ میں بیٹھ جائیں گے، اور اسی 13 مئی کو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارا آپ کو مالی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر کہیں پر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ پرائز بانڈ لینا چاہتے ہیں، انعامی اسکیموں میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اس 13 مئی کے لحاظ سے جو آپ کا مبارک عدد بنتا ہے وہ 3 اور 5 بنتا ہے۔ آپ ان اعداد کو استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے، یعنی کہ پرائز بانڈ کے لیے، یا کوئی گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی نمبر آپ کہیں پر لگوانا چاہ رہے ہیں، کار کا نمبر، یا تو اس میں آپ کو یہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے 11 مئی، لیکن جب آپ دیکھیں گے اس مہینے کا جو اس ہفتے کا جو اسٹارٹ ہے، تو 11 مئی کو کچھ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ تھوڑا سا ہولڈ کریں گے، 11، 9 اور 10 اور 11 کو تھوڑا سا ہولڈ کریں گے، اور اس کے بعد آپ بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 11 مئی کو سیارہ قمر کی نظر تربی قائم ہو رہی ہے، جو کہ اچھی علامت نہیں ہوتی، اور یہ ایسی نیگیٹو انرجی زمین پر دے گا، اور خاص طور سے آپ کے برج پر ظاہر کرے گا، کہ جس کی وجہ سے آپ کے بنے ہوئے معاملات بگڑ جائیں گے۔ 13 مئی کے بعد آپ کے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک آپ کے لیے اچھی خوشخبری یہ ہے کہ 16 مئی کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج ثور میں داخل ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو منافع ہی منافع ہے۔ آپ اگر کوئی کاروبار کریں تو اس میں آپ وسعت اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی دکاندار حضرات ہیں، آپ کی ایک برانچ ہے تو دوسری برانچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں پر انویسٹ کرنا چاہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا، یعنی کہ یہ پورا ہفتہ مالی فائدے کا ہے اور آپ کے لیے اچھا ہے، اور کاروباری استحکام کا یہ ہفتہ ہے۔ اور شریک حیات سے مل کر، آپ بچوں کے ساتھ مل کر کہیں تفریح کا پروگرام بنا سکتے ہیں، کہیں پر باغ میں، کہیں پر کسی بھی تفریحی مقام پر آپ جا سکتے ہیں۔ اپنے ارادوں پر آپ ثابت قدم رہیں، اور اپنی صلاحیتوں کو زنگ نہ لگنے دیں، ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اس ہفتے۔ پائسس سے متعلق، برج حوت سے متعلق وہ افراد جو کہ کوئی الیکٹرک یا الیکٹرانکس کی چیز خریدنا چاہ رہے تھے، تو ان کے لیے بھی یہ اچھا ہفتہ ہے، وہ یہ خریداری کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس خریدی ہوئی چیز سے ان کو فائدہ ہوگا۔ یہ تھا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اس ہفتے کیا معاملات اور کیا حالات ہیں ستاروں کی روشنی میں ہم نے بتائے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنجولہ، مصیبت، حادثہ، پریشانی سے، جادو، سحر، حسد سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔